اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عظیم واقعہ جسے ڈاکٹر علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں بتانے سے منع کیا تھا۔ علامہ اقبال کے خادم میاں علی بخش کو علامہ کے ہاں ایسا ناقابل فراموش واقعہ پیش آیا جسے وہ عمر بھر یاد کرتے رہے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد عبدالستار نیازی اس واقعے کے اصل راوی تھے۔ گوجرانوالہ کے ایک بزرگ علی بخش کے پاس آئے اور کہا کہ انہیں علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ واقعات بتائیے۔ علی بخش نے جواب دیا، میں ساری باتیں کر چکا ہوں، اب کوئی بات باقی نہیں رہی۔ جب اس بزرگ نے اصرار کیا تو علی بخش نے کہا، ہاں ایک ایسا واقعہ ہے جو پیش آیا، مگر علامہ نے اس کی تفصیلات مجھے نہیں بتائیں۔ ایک روز وہ یعنی علامہ صاحب میری فداکارانہ خدمت سے مسرور تھے اور مجھے کہا، علی بخش بتاؤ تمہیں کیا دوں کہ تم خوش ہو جاؤ۔ میں نے جواب دیا کہ جو معاملہ آپ کو ایک دن پیش آیا تھا اور میں نے اس کے بارے میں آپ سے سوال کیا تو آپ نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، وہ بتائیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا، اب بتانا چاہتا ہوں مگر اس شرط کے ساتھ کہ میرے یعنی عمر بھر کسی کو نہ بتانا، میرا یہ واقعہ عمر بھر کسی کو نہ بتانا میرے بارے میں، البتہ میری زندگی کے بعد بتا سکتے ہو۔ وہ واقعہ یوں ہے، ایک روز نصف شب علامہ اقبال بستر پر لیٹے ہوئے تھے، بے حد بے چین اور مضطرب تھے، دائیں بائیں کروٹ بدلتے تھے۔ یکایک آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی کے دروازے کی طرف گئے، میں بھی پیچھے چلا گیا۔ اتنے میں ایک پاکیزہ بزرگ اندر داخل ہوئے۔ ان کا لباس خوبصورت اور سفید تھا۔ انہیں آپ اندر لے آئے اور پلنگ پر بٹھا دیا اور خود نیچے بیٹھ کر بزرگ کے پاؤں دبانے لگے۔ اس دوران علامہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کے لیے کیا لاؤں؟ انہوں نے جواب دیا کہ دہی کی لسی بنا کر پلا دو۔ اس پر علامہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ جگ لے کر آؤ اور لسی بنوا کر لے آؤ۔ میں حیران تھا کہ اس وقت لسی کہاں سے حاصل کروں، باٹی گیٹ جا کر کسی مسلمان کی دکان سے بنوا کر لاؤں یا اسٹیشن جاؤں۔ جو ہی میں کوٹھی سے باہر نکلا تو کوٹھی کے سامنے ایک بازار دکھائی دیا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بازار میں مجھے ایک لسی والے کی دکان نظر آئی۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا، مجھے جگ میں لسی بنا کر دے دو۔ اس نے جگ مجھ سے لے کر اچھی طرح دھویا، پھر ایک دہی کی صحنک اٹھا کر اپنے گڑوے میں لسی بنا دی اور جگ میں بھر دی۔ میں نے پیسے پوچھے تو سفید ریش بزرگ نے جواب دیا کہ علامہ صاحب سے ہمارا حساب چلتا رہتا ہے، تم لے جاؤ اور ان کو پیش کر دو۔ میں جگ لے کر آیا تو حضرت علامہ کو پیش کر دیا۔ حضرت نے ایک گلاس بھر کر ان سفید ریش روحانی بزرگ کو پیش کیا، انہوں نے پی لیا۔ پھر دوسرا گلاس بھر کر دیا، وہ بھی انہوں نے پی لیا۔ جب تیسرا گلاس بھرا تو بزرگ نے خود پیا۔ بزرگ نے کہا، خود پیا اور کہا، خود پی۔ کافی دیر تک علامہ اقبال ان بزرگ کے پاؤں دباتے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ کچھ دیر بعد وہ بزرگ اٹھ کھڑے ہوئے اور کوٹھی سے باہر نکلنے کے لیے چل دیے۔ علامہ صاحب نے ان کے ساتھ نکلنے کا ارادہ کیا اور حتیٰ کہ ان کے ساتھ نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چلا۔ وہ بزرگ کوٹھی سے باہر نکلے تو اچانک غائب ہو گئے۔ میں حیران تھا کہ یہ کون تھے، اب کہاں چلے گئے، اور پھر وہ سامنے بازار بھی نہ تھا جس کے ایک دکاندار نے مجھے لسی بنا کر دی تھی۔ اس دن میں نے پوچھا، حضرت یہ بزرگ کون تھے اور دکان پر بیٹھے ریش دار بزرگ کون تھے؟ علامہ اقبال نے فرمایا کہ میں ان کے نام
بتاتا ہوں، لیکن میری زندگی میں کسی کو نہ بتانا۔ جو بزرگ کوٹھی میں تشریف لائے اور لسی پی وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، اور جس بزرگ نے لسی بنا کر دی وہ داتا گنج بخش علی